السلام علیکم دوستوں، میں محمد حسن بٹی فرام بہاولپور۔ جی تو دوستوں، آج کی جو ہے ہماری لائیو ویو ہے وہ اپڈیٹ دے رہے ہیں ہم دریائے ستلج کو لے کر۔ اس وقت جو ٹائم ہے وہ 12:24 ہیں۔ تاریخ جو ہے وہ 25 اگست 2023 ہے۔ آپ لوگوں کو تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے دریائے ستلج کو لے کر دیں گے آپ۔ آج کو کیلکولیٹڈ ویلیوز، اگر ہم کیلکولیٹڈ کی ویلیوز کی بات کریں گے ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر، ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اور ہیڈ اسلام کے مقام پر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر جو پانی ہے وہ 1,15,040 کیوسک ہے، جو کہ ایک ہی جگہ پہ سٹیبل ہے، جبکہ سلیمانکی کے مقام پر 1,17,522 ہے، جبکہ اسلام کے مقام پر یہاں جو ویلیو دی جا رہی ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر 1,40,000 کیوسک کے قریب پانی پہنچ چکا ہے، اور ہیڈ سائفن کے مقام پر جو پانی ہے وہ 80,000 کیوسک کو کراس کر رہا ہے، اور دریائے جو ہے بہاولپور کے مقام پر جو اس وقت پانی ہے وہ 60,000 کیوسک کے قریب چل رہا ہے۔ پانی جو ہے بہاولپور تک خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر جو پانی ہے وہ 1,40,000 کیوسک کو کراس کرنے لگا ہے، اور اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ہیڈ اسلام سے ہیڈ سائفن کے درمیان کے ایریاز کی اگر بات کریں، کالیہ شاہ، حسن شاہ، نصیر آباد، لڈن، ارائیاں چکری اور جو ہے نورپور چکری، بسی بھٹیا، مودا دھلو اور اسی طرح کے اور بھی جتنے بھی ایریاز ہیں اس کو دریائے ستلج نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے اس پانی نے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر ہم کریں نورپور چکری، بسی بھٹیا کے مقام پر اگر بات کریں، مودا نورپور کی اگر بات کریں تو وہاں ایک دریا تھا جسے واہلا کہتے ہیں، اس واہلا میں پانی جانے کی وجہ سے مودا دھلو تحصیل میلسی کا ایک بہت بڑا علاقہ تباہی سے بچ گیا ہے، اور جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سمجھیں کہ دونوں سائڈ پہ ہمارے اپنے ہی بھائی تھے، دونوں سائڈوں پہ اپنے بھائیوں کے نقصانات ہونے تھے، لیکن ایک سائڈ پہ جو ہے مودا دھلو کے لوگ جو ہیں وہ بچت میں ہیں، صرف اس لیے کہ دوسری سائڈ پہ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا جو ہے دوسرے دریا کی طرف پلٹ گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ چک اسلام آباد جو کہ انائتی کے قریب ہے اس کے نیچے سے پانی ہوتا ہوا ہیڈ سائفن کی طرف رواں دواں ہیں۔ دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 1,15,034 ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی ہے، جبکہ 1,17,522 جو ہے سلیمانکی کے مقام پر ہے۔ دونوں مقامات پر پانی کی جو سطح ہے وہ ایک ہی سٹیبل ہے، جبکہ اسلام کے مقام پر 1,40,000 کیوسک کو کراس کرنے لگا ہے، اور ہیڈ سائفن کے مقام پر 80,000 کیوسک کو کراس کرنے لگا ہے، جبکہ بہاولپور کے مقام پر اس وقت 60,000 کیوسک پانی ہے۔ صرف ہیڈ سائفن سے پہلے ایریاز کو بہت زیادہ نقصانات پہنچ رہے ہیں، بہت زیادہ آبادیاں جو ہے زیر آب آئی ہیں، فصلیں برباد ہوئی ہیں، بستیاں زیر آب آئی ہیں، بہت زیادہ بند ٹوٹے ہیں، بہت پرانے بند ٹوٹے ہیں، نئے بند ٹوٹے ہیں اور ابھی تک ٹوٹ رہے ہیں۔ تباہی جو ہے وہ اپنی زور و شور سے جاری ہے، لوگوں کے جو ہیں پرسان حال ہیں، کسانوں کے پرسان حال ہیں، کئی سارے لوگوں کے جانور بہے ہیں، کئی سارے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، گر گئے ہیں، روڈوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور بہت سارے ایسے نقصانات ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کافی سارے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ ہیڈ سائفن سے پہلے ہیڈ سائفن کے بعد کل پتہ چلے گا کہ کیا نقصانات ہوتے ہیں اسرانی کے مقام پر، لال سوارا کے مقام پر، کروڑ کا پکا، لودھرا، بہاولپور، ان مقامات پر کل ہی پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال صورتحال گمبھیر ہی ہوگی، جو بھی صورتحال بنے گی، خطرہ بہت زیادہ ہے۔ آج کی جو بستیاں زیر آب آئی ہیں وہ صرف بہت زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ حاصل پور کے مقام مودا نورپور اور چکری کو ہوا ہے، کیونکہ وہاں 3 دریا ہیں، تینوں دریا اس چکری کو گھیرے ہوئے، اس کو چکری بھی اس لیے کہتے ہیں کہ چکر دیا ہوا دریا نے، تو چکر کاٹ کر دریا اس کو گھیرے ڈالی کھڑا ہے، اور ایک دریا بہہ جانے سے مودا دھلو کا ایک بڑا حصہ جو ہے بچ گیا ہے۔ پانی نے پرانے دریاؤں کا رخ کیا ہے اور پرانی جگہوں سے دریا بہنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس علاقے کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لڈن کے مقام پر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، کالیہ شاہ اور حسن شاہ کے مقام پر بھی اسی طریقے سے ہیڈ اسلام کے قریب کے ایریاز کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جہاں بھی دریا جا رہا ہے نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ ہیڈ
سائفن کے بعد کے ایریاز جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جس میں فتح پور آتا ہے، حسرانی آتا ہے، اور لال فوارہ کے ایریاز ہیں، خیر پور ٹامے والی کے ایریاز ہیں، لودرا کے ایریاز ہیں، اور بہاول پور تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نقصانات جی بہرحال ہیڈ سائفن سے پہلے بہت ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں کہ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر جو کیوسک پانی ہے وہ 1,15,000 ہے، ہیڈ سلمان کی 1,17,000 ہے، اور اسلام پر جو ہے 1,40,000 سے بھی تجاوز کر رہا ہے، کیونکہ پانی کی جو سطح وہ مسلسل بلند رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہیڈ سائفن کے مقام پر 80,000 کیوسک پانی ہے، جو کہ اس سے بھی بڑھ رہا ہے۔ بہاول پور کے مقام پر اس وقت جو پانی ہے وہ 60,000 کیوسک کے قریب ہے، اور تباہی کہاں تک پہنچے گی یا کیا مسئلے مسائل پیدا ہوں گے وہ کل ہی پتہ چلنا ہے۔ کل صبح انشاءاللہ اس کی ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیں گے۔ فی الحال یہی صورتحال ہے۔ ہیڈ سائفن سے پہلے جتنے بھی دریا کے راستے میں ایریاز ہیں 10 کلومیٹر دونوں سائڈوں پہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ آج موضع دھلو اور جو ہے حاصل پل کے موضع نور پور کے مقام پر جو دریا ستلج کی چوڑائی ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے 25 کلومیٹر کی چوڑائی ہے دونوں سائڈوں پہ۔ 25 کلومیٹر، 30 کلومیٹر بن سکتی ہے، لیکن فی الحال 25 کلومیٹر ہے۔ 25 سے بھی زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں، جس ایریا کو دریا ستلج نے گھیرا ہے، اور گھیر کے وہاں پہ فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، انفراسٹرکچر برباد ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کی زندگیاں مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں۔ اس ایریا کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ چکری کا جو ہر زبان پہ جو ہے نا چکری ہے، کیونکہ نقصان ہی چکری کو زیادہ ہوا ہے۔ ندیم ملک صاحب، کیا بہاول پور میں پانی آ گیا ہے؟ سر بہاول پور میں ابھی تک پانی نہیں آیا، لیکن پانی کی جو سطح ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ پانی اس وقت جو بہاول پور کے مقام پر ہے وہ 60,000 کیوسک ہے، اور 60,000 کیوسک بھی کم نہیں ہوتا، بہت زیادہ پانی ہے، اور صبح تک پتہ چلے گا کہ بہاول پور میں کتنا نقصان ہونا ہے اور کتنا ہوا ہے، اور کہاں کہاں بند ٹوٹے ہیں۔ بہرحال فی الحال جو پانی سائفن تک ویسلابی ریلا پہنچا ہے، اور وہاں تو بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن بہاول پور کے مقام پر ابھی پانی نکلنا شروع ہوگا، فصلوں میں آنا شروع ہوگا، اور اس سے پہلے بہرحال ابھی جو گیج ہے وہ تقریباً 8 ہے، اور 60,000 کیوسک جو ہے یہاں سے کراس ہو رہا ہے۔ ابھی دریا ستلج میں پانی پہنچنا شروع ہوگا۔ دریا بہاول پور کے ایریا حاصل پور تحصیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ حاصل پور کے نواحی جو علاقے ہیں جمال پور والی سائڈ پہ، اور ان ایریاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں، اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ فی الحال جو ہے یہ ویب سائٹ ہے بہت زیادہ لوگ اس کو اوپن کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ اپڈیٹ نہیں دے رہی، اور ویب سائٹ میں مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے میں رفلی آپ لوگوں کو کسی اور ویب سائٹ سے پتہ کر کے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کم ہوا ہے اور 1,15,000 کیوسک چل رہا ہے، جبکہ ہیڈ سلمانکی کے مقام پر 1,17,000 کیوسک ہے، اور وہاں پہ جو ہے نہریں جو ہیں وہ کھول دی گئی تھیں۔ بہت کم پانی تھا نہروں میں، لیکن نہروں کو پانی دے دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ہیڈ اسلام کے مقام پر جو ہے پانی 1,40,000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اب 1.5 لاکھ کیوسک پانی ہو، لیکن اس سے آگے ہیڈ سائفن کے مقام پر 80,000 کیوسک پانی ہے، اس سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ بہاول پور کے مقام پر 60,000 کیوسک پانی ہے، اور اس سے تجاوز کرے گا، لازمی بات ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے، آج کے ماہرین یہی بتا رہے تھے، مطلب جو بھی دریا ستلج کو یا پانی کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ بھئی بہاول پور کے مقام پر جو ہے 80,000 کیوسک کا ریلا گزرے گا، اور 80,000 کیوسک کا ریلا آلریڈی میرسی سائفن پہ ایک بہت بڑی تباہی مچا کے گزر رہا ہے۔ سر 1 گھنٹہ کے بعد ہی میں کروں گا، میں ہر ڈیلی میری جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ اس وقت لائیو ہوتی ہے، اور 1 بجے میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اپڈیٹ۔ 1 بجے کے بعد دوبارہ اپڈیٹ کی جاتی ہے ویب سائٹ۔ اس وقت بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویب سائٹ کو اوپن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ویب سائٹ صحیح سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس وقت بہت زیادہ ویب سائٹ پہ جو ہے لوگوں کا ہجوم ہوگا، اس لیے ویب سائٹ کام ہی نہیں کر رہی۔ تو انشاءاللہ 1 بجے میری ڈیلی ایک پوسٹ آتی ہے، میں ڈیلی دیتا رہتا ہوں، آپ 1 بجے دیکھ لیجئے گا۔ 1-1.5 بجے کے بعد ہی آتی ہے اپڈیٹ، جیسے ہی ویب سائٹ اپڈیٹ کرتی ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔
یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ باقی جو حریقے کے مقام پر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی بہت زیادہ جو ہے 1.5 لاکھ کے حساب سے مزید آ گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ کوئی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن پانی پیچھے سے آ رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا دوستو، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کے دریائے ستلج کے مقام پر، دریائے ستلج کے ارد گرد کے ایریاز میں انہوں نے بند باندھے ہوئے تھے، اور بند اس طریقے سے باندھے ہوئے تھے کہ سارا پانی پاکستان کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ اپنے باندھ کے اپنے دھان وغیرہ کو، کھیتوں کو بارڈر پہ، دریائے ستلج کے بارڈر پہ جہاں سے دریائے ستلج انٹر ہوتا ہے وہاں وہ اپنے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے۔ یعنی انہوں نے تو اپنے انتظامات کیے میں جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ ہماری طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حالت یہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ حد تک انڈیا بھی ظلم کرتا ہے، لیکن ہماری تو نااہلی ہے، ہم ڈیم بناتے نہیں ہیں۔ تو جو ایکسٹرا پانی ہو وہ ہم اس کو سیو کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ بھائی بہاولپور کب تک پہنچ سکتا ہے سر؟ کل تک بہاولپور میں، بلکہ رات شام تک، کل صبح تک پانی پہنچے گا، بلکہ اب پانی پہنچنا بھی شروع ہو گیا، کیونکہ پانی کی جو سطح ہے بلند ہوئی ہے اور 60,000 کیوسیک کو کراس کر رہی ہے۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ بہاولپور میں اس وقت پانی پہنچ چکا ہے، اور ایسا ایسا جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے۔ سر پریشان ہونے کی جب بہاولپور سٹی کے حوالے سے تو نئی پریشانی بنتی، البتہ دیہاتوں کو پریشانی ہے، دیہاتوں کو بہت زیادہ پانی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ بہاولپور میں ابھی پانی نکلنا شروع ہوا ہے، دریا کی سطح سے باہر آنا شروع ہوا ہے پانی، تو دیہاتوں کو پریشانی تو ہو سکتی ہے، لیکن سٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، نہیں پہنچانے دیں گے، انتظامیہ نہیں پہنچنے دے گی نقصان، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو روکنا، اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ تو جامع حفیظ صاحب یہی ہے کہ پانی پہنچنا شروع ہو گیا ہے سر، کل شام تک نہیں، آج ہی پانی پہنچنا شروع ہو گیا ہے، اور پانی جو ہے 60,000 کیوسک پانی تھوڑا نہیں ہوتا، پانی باہر فصلوں میں انٹر ہو چکا ہے، اور پانی اپنے جو ہے دریا کے جو کنارے ہیں ان سے نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور بہت جلد پانی جو ہے یہاں پہ اپنی سطح بلند کر لے گا۔ آج رات ہی جو ہے نا پانی بہت زیادہ آ جائے گا، کیونکہ پانی کی جو سطح وہ ایسا بلند ہو رہی ہے، ایسے سمجھ لیجیے سیلاب کا پانی ہے، اور وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ پیچھے کافی سارے باندھ ٹوٹے ہیں، اور ان باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے پانی کی جو سپیڈ ہے وہ آگے تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن آخر کار وہ باندھ ٹوٹ کے پھر ہی مرسی سیفن میں انٹر ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ پانی سارا نچوڑ کے مرسی سیفن پھر ہی آپ لوگوں کے پاس پہنچا دینا ہے، کیونکہ جہاں پانی باندھ ٹوٹے ہیں وہ دریا کے اندر کے علاقے ہیں، دریا کے بیٹ ہی تھے جہاں سے باندھ ٹوٹے ہیں، اور وہ سارا پانی مرسی سیفن سے ہو کے گزرتا ہے۔ مرسی سیفن کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے، وہ سارا پانی اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے پانی آگے پہنچا دیتا ہے، تو اس لیے پانی تو لازمی آئے گا۔ تقریباً 80,000 کیوسک پانی یہاں سے گزرنے کے چانسز ہیں، اور ممکن ہے اس سے بھی بڑھ جائے پانی، پر اس سے بڑھنے کے چانسز ہیں تو کم ہی، جو صورتحال ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرسی سیفن سے آگے والے ایریاز کو وہ نقصان نہ پہنچے جو مرسی سیفن سے پہلے والے ایریاز کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ حاصل پور کے نواحی گاؤں جمال پور اور ان ایریاز کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ انیتی کے ساتھ اسلام آباد کا اطلاع چک اسلام آباد ہے، وہاں پہ جو ہے نیچے دریا، ایک پرانا دریا تھا وہ دوبارہ سے بہہ گیا ہے، وہاں بند ٹوٹے ہیں۔ موزہ پھٹیا کے قریب جو ہے نا کافی نقصان ہوا، وہاں سے بند ٹوٹا، اور ایک نیا دریا نہیں تھا، بہت پرانا تھا، 1988 سے بھی پہلے کا وہ دریا تھا، وہ بہتا تھا، اس میں پانی چلا گیا، وہ بہنا شروع ہو گیا، اور وہ پانی جو ہے کافی سارا لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ سر آج جام حفیظ صاحب جو آج بہاولپور میں پانی چل رہا ہے وہ 60,000 کیوسک کے قریب ہے، ممکن ہے کہ اب 60,000 سے بھی بڑھ چکا ہو، کیونکہ پانی مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہاولپور میں تو ابھی پانی بڑھے گا۔ تو فی الحال تھوڑی دیر پہلے کی جو ہے نا 1 گھنٹہ پہلے کی رپورٹ ہے وہ 60,000 کیوسک کی ہے، ممکن ہے کہ اب کی جو رپورٹ ہو وہ 65,000 تک پہنچ چکی ہو، تقریباً 60 اور 65 کے درمیان یہاں پانی چل رہا ہے۔ دوبارہ میں بتا دوں، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 1,46,000 ہے، سلمان کی کے مقام پر 1,17,000 ہے،
اسلام کے مقام پر 1,40,000 ہے، میلسی سائفن کے مقام پر 80,000 ہے، 80,000 سے بھی اب بڑھ چکا ہوگا، اور بہاولپور کے مقام پر 60 سے 65 کے درمیان کیوسک پانی ہے جو چل رہا ہے۔ یہ آج کے پانی کی کیلکولیٹڈ ویلیوز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مزید 1 بجے پتہ چلے گا کہ کیونکہ 1 بجے اپڈیٹ ہو جانی ہے ساری چیزیں، 1 بجے پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ویلیو اس وقت کیا ہو چکی ہیں بہاولپور کے مقام پر، اور ہیڈ سیفن، اسلام، گنڈا سنگھ اور سلمانکی کے مقام پر صورتحال کیا ہے، 1 بجے پتہ چلنا ہے۔ سر سب دھلو کو کوئی اطلاع تو نہیں؟ سر رضوان صاحب، دھلو کو تو الحمدللہ ابھی فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج ایک چھوہنا سے باندھ ٹوٹا ہے اور دھلو کی طرف پانی آیا، لیکن دھلو کی عوام بڑی جفاکش ہے۔ میں دھلو کی عوام کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ بند بھی باندھا ہے، اور دوسری سائڈ سے پانی آ رہا تھا، ادھر نیچلی سائڈ سے رجو والے پتن سے پانی آ رہا تھا مودا دھلو کی طرف، تو انہوں نے وہ بھی بند باندھا ہے، اور باندھ کے اس خطرے سے جو ہے نا جو 2-4 علاقے تھے ان کو کنٹرول کیا۔ اب دیکھیں ابھی تک مودا دھلو میں فصلیں بچی ہوئی ہیں۔ اس کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ مودا دھلو کے دوسری طرف حاصل پور کا علاقہ ہے، مودا نورپور چکری میں ایک دریا ہے، مودا نورپور کے بالکل قریب فاضل ولی ایک مزار ہے، اس کے ساتھ ہی ایک دریا بہتا ہے، وہ بہت پرانا دریا تھا، کسی زمانے وہ بہا کرتا تھا دریا، اس میں پانی چلا گیا ہے، اور اس علاقے میں پانی جانے کی وجہ سے، اس دریا میں پانی بہنے کی وجہ سے مودا دھلو کا علاقہ بچ گیا۔ اگر کسی طریقے سے وہ علاقہ دوبارہ وہ علاقہ بند ہو جاتا ہے یا وہ دریا رک جاتا ہے تو پھر مودا دھلو کی خیر نہیں ہے۔ مودا دھلو اس وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ مودا دھلو کے بچنے کے چانسز کم تھے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں حضرت پیر ابوبکر ورا کی دربار ہے، تو اس لیے مودا دھلو کو دربار کی وجہ سے والے نے بچا لیا ہے یا کچھ اس طریقے سے۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہے جو دیکھیں، میں ابھی دربار حضرت پیر ابوبکر ورا کے چینل سے لائیو آیا ہوں اور گدی نشین ہوں دربار کا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دربار کی وجہ سے خطرے جو ہیں وہ ٹلے ہیں۔ بے شک جی، اللہ کے ولیوں کی کرامات ہوتی ہیں، باقی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے مانگا نہیں جاتا، لیکن ان کے واسطے دے کے اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے، اللہ ضرور سنتا ہے اپنے پیارے بندوں سے۔ سر آرا نمبر 1 سر آرا نمبر 1 اچھا آرا نمبر 1 ہے، آرا نمبر 1 کا تو سر فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی اپڈیٹ سر نہیں، فریش اپڈیٹ نہیں ہے میرے پاس آرا نمبر 1 کی، میں ایسے جھوٹ بول دوں تو پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر وہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ آرا نمبر 1 کی سر ابھی میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، اور میں ابھی دے نہیں سکتا۔ ہاں انشاءاللہ میں 1 بجے کوشش کروں گا آرا نمبر 1 کی اپڈیٹ دے دوں۔ بہرحال فی الحال میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے۔ ہیڈ اسلام میں فلڈ کا کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ سر ہیڈ اسلام ہی نے تو خطرہ میں ہمیں خطروں سے تو کیا، ایک خطرہ ہوتا ہے، ایک خطرہ جو ہے نا سر پہ منڈلا کے اس نے خطرہ نے پورا کام کر دیا ہوتا ہے۔ ہیڈ اسلام کا جو فلڈ ہے اس نے تو کام پورا کر دیا ہے، خطروں کی تو بات ہی بعد کی ہے، اس سے پہلے اس نے نقصانات ہی اتنے کر دیے کہ خطرے کی اب بات ہی کوئی نہیں کرتا، بلکہ اب تو بچنے کی بات سارے کر رہے ہیں۔ ہیڈ اسلام کے بعد سارا علاقہ پانی کا زیر آب آیا، دریا ستلج نے چن کے جو ہے اپنے بھائی دریا جو تھے وہ واپس لیے ہیں۔ بھائی 4 دریا اگر بہتے تھے اس کے ایریا میں تو اس نے 4 دریاؤں میں پانی بہا دیا ہے دریا ستلج نے، 5 دریا بہتے تھے تو 5 میں پانی چلا گیا ہے۔ اب وہاں کتنے کھیت تھے، کتنی بستیاں تھیں، ساری زیر آب ہیں۔ تو ہیڈ اسلام میں تو بھائی تباہی خوب ٹکا کے مچائی ہے۔ آگے جو ہے نا ہیڈ سائفن سے آگے والے ایریاز پھر بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہیڈ سائفن کا پانی جو ہے وہ کنٹرول کر کے آگے موو کرایا جاتا ہے، اور وہ کنٹرول ہوتا ہے پانی۔ اس کنٹرول پانی کی وجہ سے جو ہے کافی بچت ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کنٹرول پانی نہیں ہے ہیڈ اسلام کے بعد، درمیان میں ہیڈ سائفن اور ہیڈ اسلام کے درمیان، یہاں لوگ زیادہ جو ہے نا نقصان اٹھائے بیٹھتے ہیں بیچارے۔ ہیڈ اسلام میں فلڈ کا کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ سر ہیڈ اسلام میں خطرہ ہی ہے، ختم ہو گیا۔ چھتانیہ میں تو سر آپ کو پتہ ہے کہ بند ٹوٹا ہے، وہاں پہ بھی کافی ساری بستیاں زیر آب آئی ہیں۔ آج
یہ تو صبح کی اپڈیٹ تھی کہ وہاں پہ کافی پانی تھا اور بستیاں زیر آب آئی ہیں. اب شام کی کیا اپڈیٹ ہے؟ شام جو ہے نا اب پانی کیونکہ بڑھ رہا ہے تو مزید نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہوں گے بیچاروں کو. صبح کی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ وہاں ایک بند ٹوٹ گیا تھا اور بند ٹوٹنے کی وجہ سے کافی سارا پانی جو ہے بستیوں میں فصلوں میں چلا گیا تھا. بند تقریباً ہر علاقے ہر موضع میں ٹوٹا ہے. کوئی موضع اٹھا کے دیکھ لیں ہر موضع میں بند توڑا گیا ہے. ہیڈ سیفن سے پہلے ٹوٹا ہے. ہیڈ سیفن سے پہلے بہت بند ٹوٹے ہیں. جس بستی کا بھی نام لے لو نا اسی بستی میں بند ٹوٹا ہے. جس بستی کا نام لے لو اسی بستی میں بند ٹوٹا ہے. حالانکہ ان جگہوں پہ بند ٹوٹے ہیں جہاں پہ خطرہ بھی نہیں تھا. آپ بستی کا نام لے لیں گے نا یہاں پہ خطرہ نہیں ہے پانی کا تو وہاں بھی پانی پہنچا ہوا تھا. اس بار اس قدر جو ہے نا غلط طریقے سے جو ہے نا وہ اس طریقے سے سیلاب آیا ہے, سمجھ سے باہر ہو رہی ہے بات. یا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو اپڈیٹس دی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ خراب اپڈیٹس ہیں کہ 1988 سے کم ہے ریلا یا زیادہ ریلا ہے. بہرحال 1988 جتنا نقصان کر رہا ہے 1988 جتنا ہمارے ہاں موضوع دھلو کچکری والے ایریاز میں تو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ 1988 کا ہی ریلا ہے. 1988 میں بھی ایسے ہی پانی چلا تھا, ہر دریا بہہ گیا تھا. اب یہ آپ یہ کہ دیکھیں کہ اس ایریا میں دریا ستلج کا پانی الٹا بہنا شروع ہو گیا. کبھی الٹے بھی دریا بہے ہیں, نہر الٹی نہیں بہتی, کھالا الٹا نہیں چلتا, دریا ستلج الٹا چل رہا ہے. اتنی سپیڈ سے پانی کو الٹا گھما کے واپس ایریاز کو راستے دلا لو کہ چکر کاٹ کے پھر دریا ستلج جاتا ہے چک اسلام آباد کے نیچے سے ہوتا ہوا میلسی سیفن کی طرف. میلسی حاصل پور سائڈ پہ پانی نہیں پہنچے گا سر. حاصل پور کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے اور اس اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا ہی خود ایک جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ خطرہ ہے. اتنی بڑی آبادی کو کہاں اٹھا کے کدھر لے جائیں گے؟ تو ناممکن سی بات ہے کہ شہر کی آبادی کو ایک جگہ. اپنا نمبر سینڈ کر دو اپنا بھائی. اللہ دیتا صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جب بھی لائیو آیا ہوں نا تو میں نے لائٹ کو بند کیا ہے اور اس کے بعد میں لائیو آتا ہوتا ہوں. میں اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا ہے کہ میں اپنا آفس بھی نہیں دکھانا چاہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یا میری اب مارکیٹنگ تو نہیں ہو رہی. دربار کا چینل ہے, دربار کے چینل پہ بیٹھ کے فی الحال میں اپنی بات نہیں کروں گا, دربار کی بات کروں گا یا پھر اپڈیٹ جو اس کے حساب سے میں آیا ہوں میں اسی کی بات کروں گا. اس لیے ابھی فی الحال نمبر نہیں دے سکتا سر. مدر بھٹی بہاولپور میرا نام ہے. آپ جانتے ہوں گے شاید یا نہیں جانتے ہوں گے سر, وہاں میرا نمبر لکھا ہوا ہے. میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں, وہاں سے آپ میرا نمبر لے لیجیے گا. نمبر میرا مارکیٹ میں ہے اور کمرشل نمبر ہے, کوئی بھی کال کر سکتا ہے. لیکن دربار کے اوپر لائیو آ کے بیٹھ کے میں کسی کو نمبر نہیں دے سکتا کیونکہ الاؤ نہیں ہے. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, انہوں نے مجھے یہ تک الاؤ کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ لائیو تو کسی دوستوں کو بتا سکتے ہیں لیکن اپنی پرسنل چیزیں نہیں دے سکتے یا پرسنل کوئی بھی بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے سر معذرت خواہ ہیں. سر بہاولپور کی اپڈیٹ یہی ہے. محمد فہد ظفر صاحب, بہاولپور کی اپڈیٹ یہ ہے کہ بہاولپور میں اس وقت جو کیوسک پانی ہے وہ 60 سے 65 ہزار کے درمیان چل رہا ہے کیونکہ پانی مسلسل بڑھ رہا ہے. تو مزید ممکن ہے کہ کیونکہ 1 گھنٹہ پہلے 60 ہزار تھا, اب ممکن ہے کہ 65 ہو گیا ہو. تو یہ کیوسک پانی ہے اور پانی جو ہے باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے دریائے ستلج سے. اور فکس جو ہے کل ہی پتہ چلے گا کہ کل کیا دریائے ستلج نے رولا ڈالا ہے اس علاقے میں. اچھا اب کتنا پانی چل رہا ہے سر؟ کون سے ریاض فریدی صاحب کون سے مقام پر کتنا پانی چل رہا ہے؟ ہیڈ سلمان کی یا ہیڈ گنڈا سنگھ یا ہیڈ سائفن کے مقام پر؟ جہاں آپ کہیں گے وہیں بتا دیں گے ہم. سر رضوان صاحب اس ریلے کے بعد تو پانی نہیں آئے گا. سر اس ریلے کے بعد پانی کے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہماچل کے مقام پر بارشیں ہوئی ہیں. بہاولپور جو دریا تبت سے نکلتا ہے ہماچل میں آتا ہے تو وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور جب بھی وہ بڑا ریلا آیا ہے تو ہماچل کے مقام پر بارشیں ہونے کی وجہ سے ہی آیا. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلکی بارشیں ہوئی ہیں اور اگر ہلکی بارشیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اور بھی ہے. مزید ایک اور بات بتا دوں کہ دریا ستلج کا جو اپنا ٹائم ہوتا ہے مطلب پانی بڑھنے کا, پانی یہاں پہ جو بڑا پانی آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں موسمی پانی بھی آتا ہے تو وہ 10ویں مہینے میں آتا ہے. 9ویں مہینے میں چڑھنا شروع ہوتا ہے, 10ویں مہینے میں فل ہو جاتا ہے.
باقی دریا پہلے ہو ہوا کے چلے جاتے ہیں، ہمارا دریا بعد میں آتا ہے۔ اب اس کے موسم آنے والا ہے، موسمی پانی بھی اس کا میں سے سمجھ لے کہ اس کی 9واں اور 10واں مہینہ اس کا اپنا موسم ہوتا ہے جس میں یہ پانی موسمی آتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی اس کا موسم بھی پڑا ہوا ہے، ممکن ہے کہ 2 مہینے بھی لگا دے، ممکن ہے کہ 2 ہفتے میں بھی ختم ہو جائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ 1,70,000 کیوسک جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے انتظار میں ہے، وہ آئے گا تقریباً اگلے 2 ہفتے تک پانی تو ممکن ہے رہے، لیکن اگلے 2 مہینے بھی رہے گا۔ تو دریا کا اپنا موسم ہے، دریا کی اپنی مرضی ہے، دریا کا بھی ٹائم چل رہا ہے، تو اپنے ٹائم کے حساب سے ابھی دریا جو ہے نا رہے گا۔ مزید جو ہے جیسے کہ ریاض فریدی صاحب پوچھ رہے تھے اب کتنا پانی، سر گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,15,000 ہے، حیڈ سلمانکی کے مقام پر 1,17,000 ہے، اور اسلام کے مقام پر 1,40,000 ہے، حیڈ سیفن کے مقام پر 80,000 ہے، اور بہاولپور کے مقام پر 60 سے 65,000 ہے، اور بہاولپور، حیڈ سیفن اور سلمانکی اسلام کے مقام پر پانی بڑھ رہا ہے، جبکہ گنڈا سنگھ اور سلمانکی کے مقام پر پانی یا تو رکا ہوا ہے یا پھر کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا فی الحال۔ سر محمد سہیل طاہر صاحب، ہیڈ سلمان کے مقام پر پانی، ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی بڑھ رہا ہے، 1,40,000 کیوسک کو کراس کر رہا ہے، ممکن ہے 1.5 لاکھ کو بھی پہنچے۔ ہم نے دوپہر کے ٹائم جب 3 بجے 4 بجے کے درمیان جب ہم لائیو آئے تو میں نے اس وقت یہی بتایا تھا کہ ہیڈ اسلام کا پانی جو ہے 1.5 لاکھ کیوسک کو کراس شاید کر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے والی اپڈیٹ میں ہم نے لاکھ کی بات کی تھی، تو لاکھ تو ویسے ہی کراس کر گیا۔ ہیڈ اسلام کی بات کر رہا ہوں سر، ہیڈ اسلام کی بات میں نے کر دی کہ ہیڈ اسلام کے مقام پر 1,40,000 کے قریب پانی چل رہا ہے، اور مزید پانی کی جو ہے سطح بلند ہو رہی ہے، اور اس سے آگے والے ایریا جتنے بھی دریا کے بیٹ بنتے ہیں وہ سارے زیر آب ہیں، اور نقصان بہت ہوا ہے۔ ہیڈ اسلام سے آگے اور ہیڈ سیفن کے درمیان بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایسے نقصان ہوا ہے جیسے قصور اور اکاڑا میں ہوا تھا۔ مزید یہ پانی جو ہے وہ ہیڈ سیفن سے ہوتا ہوا بہاولپور کی طرف رواں دواں ہے، کل پتہ چلے گا کہ بہاولپور کی کیا صورتحال ہے، بہاولپور میں کتنا نقصان ہوا۔ ممکن ابھی تک خطرہ تو ہے بھائی، لال سہارا کو، کروڑ پکا کو، فتح پور کو اور اسرانی وغیرہ کو خطرہ ہے، یہ ایریا جو ہیں وہ کافی خطرے میں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ بچا لے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام خود کار ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت ہوتا ہے، وہ خود نظام بناتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، آگے ہماری ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں یا اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے خودکشی کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ سر لڈن کتنا نقصان ہوا ہے؟ سر لڈن میں بہت نقصان ہوا ہے، لڈن کے ہیڈ سے ایک تو بند کافی سارے ٹوٹ گئے ہیں، ابھی ایک بند بڑا بند ٹوٹا، لڈن والا جو ہیڈ اسلام والا بند ہے، جو لیفٹ اور رائٹ پہ بند باندھے گئے ہیں، ان میں سے جو بڑا بند ہے، پرانا بند ہے، اس کا بھی سوراخ ہو گیا تھا، اور وہ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے کہ بھئی سوراخ ہوا کہاں سے ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کی مشینری پہنچ چکی ہے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راول پنڈی میں بہت تیز رین ہے سر، ہم تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم تو سر پہلے ہی بہت زیادہ پانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور بارشیں بھی جو ہے نا اوپر سے، راول پنڈی میں تو سر بارشیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں تو خیر ہے، لیکن جو سیلاب ڈالتا ہے نقصان، وہ تو بہت خطرناک حد تک جو ہے گھر گرا دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک گھر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، گھر لوگوں کے گر گئے ہیں، فصلیں، 1 ایکڑ پہ جو ایکڑ کا جو نقصان ہے وہ بھی کوئی بندہ غریب برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگوں کے تو کئی ایکڑ جو ہے نقصان ہوا ہے۔ باقی راول پنڈی میں جو بہت تیز رین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کی تبدیلیوں سے بچائے جی، موسموں کی تبدیلیاں بھی ہمارے ہاتھوں کے ہمارے ہی اپنے اعمال ہیں، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی گیسز وغیرہ فضا میں چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے موسمی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جنگل ہم کاٹ رہے ہیں، اور ہم عوام جو ہے کوشش
کریں کہ سسٹم ہمارا بہت خراب ہے. بہت مہربانی سر پانی کی خبر بتانے کی. ریاض فریدی صاحب آپ کی بھی بہت مہربانی اگر آپ نے ہماری بات سنی ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. لیکن یہ بتا دیں کہ جو ہم نے اپڈیٹ دیا آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, فائدہ بھی ہوا. محمد سہیل طاہر صاحب لڈن سے ہیڈ اسلام روڈ اوکے ہے بھائی. سر لڈن سے ہیڈ نہیں, لڈن سے ہیڈ لیکن کچھ سارے ایریاز تو نہیں ہیں. لڈن سے دو بند جو باندھا گیا ہے, ایک لوور بند, ایک لیفٹ سائڈ والا, ایک رائٹ سائڈ والا, اس میں سوراخ ہوا ہے. اب جو لڈن کے بند کے اندر آ جاتے ہیں, کچھ ایریاز آ جاتے ہیں, وہ تو سیف ہی رہیں گے. کافی سارے علاقے ہیں جو سیف ہیں. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ میلسی سائفن کا جو بند ہے اس کے درمیان میں دریا نے تباہی مچائی ہوئی ہے, اور باقی جو اس کے اوپر سے جو روڈ جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. بند کے اوپر تو روڈ ٹھیک ہے, سارے تو بند نہیں ٹوٹ رہے نا سر. ہیڈ سائفن سے آگے آ کے نقصان ہوا, اور لڈن کے کئی سارے بند تھے تو ٹوٹے بھی ہیں. اب ہمارا جو میلسی سائفن سے لے کر میلسی تک کا علاقہ سارا سیف ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں لوگ اپنے کھیتوں کو پانی بھی لگا رہے ہیں, اور لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا وہاں, اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. سر میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہیڈ سلگنڈا سنگھ ہے وہاں پہ پانی 1,15,000 کیوسک ہے, اور ہیڈ سلیمان کے مقام پر 1,17,000 ہے. ہیڈ اسلام کے مقام پر 1,40,000 سے تجاوز کر رہا ہے. ہیڈ سائفن کے مقام پر 80,000 سے بھی تجاوز کر رہا ہے, اور بہاولپور کے مقام پر 60,000 سے بھی پانی تجاوز کر رہا ہے. اور ہیڈ سائفن سے پہلے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, اور کل پتہ چلے گا کہ دریا ستلج نے سائفن کے بعد کے ایریاز کو کیا نقصان پہنچایا ہے, نقصان ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا, یا لوگ اس سے پہلے جو ہے حالات کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں, باندھ کے بیٹھے ہیں. کیونکہ ہیڈ سائفن سے پہلے کافی لوگوں نے کم تیاری کر رکھی تھی. سیم ٹائم اچھا محمد سہیل طاہر صاحب, سم ٹائم پانی کو کراس کرنے کے لیے مین روڈ بھی توڑ سکتے ہیں کیا؟ مین روڈ یہ تو نوعیت کو دیکھا جاتا ہے, آگے شہر آ رہا ہے, آگے کیا مسئلہ ہو رہا ہے, شہر کی طرف پانی جا رہا ہے تو وہ کوئی دنیا کا کوئی بند بھی وہ توڑا جا سکتا ہے, اس کو دیہات کی طرف پانی کیا جاتا ہے, ہاتھوں کی طرف پانی کیا جا سکتا ہے. وہ تو نوعیت کو دیکھا جاتا ہے, ایسے نہیں بند توڑنے دیتے, کوئی بھی بندہ نہیں توڑنے دیتا. جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں, جن کے کھیت ہوتے ہیں, وہ کیسے توڑنے دیں گے, وہ نہیں توڑنے دیتے. تو توڑنے کے لیے بھی کوئی نوعیت ہوتی ہے, تب توڑا جاتا ہے, اس سے پہلے نہیں توڑا جاتا. بہت کریٹیکل کنڈیشن میں توڑتے ہیں جب کسی شہر کی طرف پانی موو کر رہا ہو. شہروں کو بچانا لازمی ہوتا ہے. شہروں کی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا خود ایک سیلاب ہوتا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ آبادی بھی ایک سیلاب کا نام ہوتا ہے, اور اس کو کون کنٹرول کرے, اس کی خوراک کا بندوبست کون کرے, ان کی جگہوں کا بندوبست کون کرے. پھر پیچھے گھر ہوتے ہیں, ان کا بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں شہروں کی طرف پانی جاتے ہوئے, پھر جا کے ان کو بند کرتے ہیں. تو شہروں کو بچا لیا جاتا ہے. سر آج کی اپڈیٹ جو ہے نا یہاں تک ہوئی ہماری ختم. اگر آپ لوگوں کو ہماری اپڈیٹ اچھی لگی ہے تو یہ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دربار حضرت پیر ابوبکر وراق کا جو یہ آفیشیل پیج ہے اس کو لائک اینڈ فالو کر دیں, اور ہمیں اجازت دیں. مظہر حسین بھٹی بہاولپور سے بات کر رہا ہوں اس وقت. فی الحال جو بیسیکلی ہماری جو خانقاہ حضرت ابوبکر وراق وہ میلسی میں ہے, اور میں زیادہ اپڈیٹ بھی میں نے میلسی کی ہی دی ہیں, لیکن فی الحال میں بہاولپور میں بیٹھا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے کل زندگی تو بہاولپور کے مقام پر جا کے ویڈیوز بھی بنائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ وہاں لائیو جا کے جو ہے آپ لوگوں کو دکھایا جائے. میں آئی لائک بہاولپور, مجھے بہاولپور بہت پسند ہے. میرے نام کے ساتھ بہاولپور ہی لگا ہے, میں مدر بھٹی بہاولپور اور جو ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جناب. لیکن دربار ابوبکر وراق کا جو چینل وہ میلسی سے میں فی الحال جو ہے کمیٹی کا حصہ ہوتا ہوں,
تو وہ مجھے اجازت دیتی ہے کمیٹی کہ آپ جو ہے جائیں اور لائیو لوگوں کو بتائیں، اس لیے کوئی پچھلے چند دنوں سے میں ہی لائیو آ رہا ہوں، میں ہی بتا رہا ہوں اپنے دوستوں کو دریا ستلج کی اپڈیٹ۔ تو جاتے جاتے میں دوبارہ سے اپڈیٹ دیتا جاؤں کہ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,15,000، ہیڈ سلمان کی کے مقام پر 1,17,000 اور اسلام کے مقام پر 1,40,000 اور سائفن کے مقام پر 1,80,000 صرف، اور بہاولپور کے مقام پر 60,000۔ بہاولپور، سائفن اور اسلام کے مقام پر پانی مسلسل بڑھ رہا ہے، سلمان کی اور گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ہریکے کے مقام پر پانی پھر سے بڑھ رہا ہے، ہماچل کے مقام پر بارشیں ہو رہی ہیں، پانی پھر سے آنے کے چانسز ہیں۔ یہ بہاولپور یہ دریا ستلج کی اپڈیٹ ہیں۔ جی بالکل اگر پانی آ جاتا ہے ٹھیک ٹھاک تو پھر تو دیکھیں سر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی مدد کر، یہ اپنے ریاض فریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں، سر اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگ خود اپنی مدد آپ کر رہے ہوتے ہیں تو میں انہی کا یار بن جاتا ہوں۔ محنت کرنے والے کا اللہ یار ہے، محنت کرنے والے کا اللہ دوست ہے، محنت کرنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیلی ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں وہ ان کا اللہ یار بھی ہے، ان کا بیلی بھی ہے، ان کا دوست بھی ہے۔ اور یہ جو ہمیں انگریز نے آ کے جاگیرداری نظام دیا، یہ جو ٹھیکیداری زمینوں کی ہے اور یہ اس طرح کی فضول رسومات یہ انگریز نے ہمیں آ کے دی ہیں، جو بغیر محنت کے کھاتے ہیں، یہ گدھ ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، دوسروں کی محنتوں پہ قبضہ کر کے یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی معاشرے کے اندر یا معاشرے میں آؤٹ پٹ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بوجھ ہیں، زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جو بندہ دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے وہ زندہ لاش ہے، اور جو ویسے ہی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرے وہ تو ویسے زندہ لاش ہے نا، وہ تو وہ مردہ۔ تو اس لیے جو لوگ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ اللہ کے یار ہیں، وہی لوگ سب کچھ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس دنیا کا نظام ہی انہی کے حوالے ہی کیا ہوا ہے، لیکن یہ زبردستی پاکستان کے سرمایہ داری نظام میں آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو ایک طرف سرمایہ رکھ دیں، ایک طرف انسانیت کھڑی ہو تو انسانیت ہار جائے گی، سرمایہ جیت جائے گا۔ یہ کوئی نظام ہے؟ یہ تو کھچر خانہ ہے۔ تو نظام تو اس کو کہتے ہیں جہاں پہ انسانیت کی قدر ہو، اور انسانیت کی قدر ہمیشہ اسلامی نظام میں ہوتی ہے۔ آپ پاکستان کے نظام کو سمجھیں کہ آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ ایک طرف پیسہ رکھ دیں، آپ کی زمینوں پہ لوگ آپ کے پیسہ کوئی چوری کر لیتا ہے 1 کروڑ روپیہ، اور وہ چوری کر کے عدالت میں جا کے 10 لاکھ دے دے، اور ایک طرف آپ کھڑے ہیں اپنے پیسے لینے کے لیے، تو وہ آپ کو ہرا دیں گے، آپ کو کہیں گے آپ بے ایمان ہیں، لیکن 1 کروڑ جو چور کر کے بیٹھا ہے اس کو کہیں گے تو جیت گیا۔ یہ نظام ہے، یہ انگریز نے ہمیں دیا ہوا نظام ہے۔ انگریز نے کیا کیا تھا؟ اس طرح کا کھچر قسم کا نظام ہمیں دیا، اور اس کے بعد جاگیردار سرمایہ دار پیدا کر دیے تاکہ ان کو پیسہ دے دیا جائے، اور ان کے ذریعے سے ہم پاکستانیوں پہ جو ہے حکومت کر سکیں۔ آج انڈیا چاند پر کس کی بنیاد پہ پہنچ گیا کہ وہاں کے جو ہمارے اصلی علماء تھے، اصلی عظیم لیڈر تھے، وہ انڈیا میں رہ گئے، اور جو کھچر خرابہ خان خرابہ جو مطالعہ پاکستان میں بتائے جاتے ہیں وہ بھائی جان آ گئے ہمارے پاکستان میں، اور ان کی وجہ سے آج ہم بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، سب کچھ تنگ ہے۔ اور جو ہمارے عظیم لیڈران تھے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کون تھے، آج وہ انڈیا میں رہ گئے ہیں، آج انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو، حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے آنے والے بچے ہی ظلم کا شکار ہوں گے، اپنے ظلم کے لیے اکٹھے ہوں۔ دیکھ لیں باغی وہ ہوتا ہے، باغی ایک، میں کہتا ہوں وہ بندہ بیوقوف ہے جس کے پیچھے جماعت نہ ہو۔ جماعت سازی لازمی کریں، اگر آپ کسی کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے اپنے 10 بندے تیار کر کے آگے بغاوت کریں، اس سے پہلے نہ کریں۔ ایک بندہ سلطان رائی نہیں ہوتا، اپنے پیچھے جماعت سازی لازمی رکھیں، لیکن اس سسٹم کو سمجھیں کہ یہ سسٹم انگریز کا ہے۔ آپ کا جو پولیس کا ایکٹ ہے وہ 1886 کا بنا ہوا ہے، اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی پشت پناہی کرے اور غریبوں کو رگڑا دے۔ یہ پولیس کا نظام تھا، انتہائی گھٹیا قسم کا نظام۔ اس کے ساتھ پراپرٹی کا ایکٹ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مقامی زمینوں پر قبضہ کر کے ایک بندے کو تو ایک بندے کو ساری زمینیں دے دیے جائیں، اور وہاں کے رہنے والے کو 2-2 3-3 ایکڑ دے دیے جائیں، اور پھر انہی کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے، پھر انہی کے اوپر جو ہے نا ظلم کیا جائے، اور جو ساری زمینوں کے مالک ہیں وہ سیاستدان بن جاتے ہیں، وہی ایام آپ سے قرضہ لے کے بھی کھاتے ہیں، وہ اس زمینوں کو بھی کھاتے ہیں، وہ ہمارے ٹیکس بھی کھاتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا نظام ہے؟ کیا کھچر خانی چل رہی ہے؟
یہ حقیقت ہے، اس نظام کو سمجھنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے چیزیں۔ باقی ہمارا اصل مدعا بھائی یہ ہے، کبھی کبھی تنگ ہو کے ہم یہ بات کر جاتے ہیں، ہمارا اصل مدعا یہ ہے کہ حیرت سلیمان کے مقام پر بہت زیادہ پانی ہے، 1.5 لاکھ کیوسک کو قریب پہنچنے والا ہے اور بہت زیادہ نقصان کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس نظام کی گندگی کی وجہ سے کہ ہمارے غیر جو ہے طریقے سے جو یہ ہماری ہوئی ہے، پارٹیشن ہوئی ہے، ڈیم نہیں بنا سکتے ہم، کچھ کیا ہم نے ہے اور ہم ڈوب رہے ہیں۔ ہم عام عوام، خدا کی قسم یہ جو ریلا آیا ہے یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب وہ غریبوں کو بھی رونتا ہے، امیروں کو بھی روتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اس ریلے سے غریب ڈوب رہا ہے، امیر بچا ہوا، یہ کون سا اللہ کا عذاب ہے بھائی؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ ہم پر مسلط کیا گیا عذاب ہے۔ اگر ڈیم بناتے تو کیوں آتا؟ اللہ کا عذاب جس دن آئے گا وہ پوری دنیا کو ایک ہی حساب سے، ایک ہی تیسے سے رگڑ دے گا، نہ اس میں غریب کو دیکھا جائے گا نہ امیر کو دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ صرف غریب کو ہی ڈبویا جاتا ہے، غریب کے اوپر بھی ساری آفتیں آتی ہیں اور امیر بچہ ہوتا ہے۔ یہ کون سے عذاب آ رہے ہیں؟ یہ عذاب نہیں ہے، یہ سیلاب، ریلے، سارا کچھ یہ ہم لوگوں پر انہی حکمرانوں کے ڈالے ہوئے، مسلط کیے ہوئے ڈرامے بازیاں ہیں۔ وہ ہمیں ڈیم بنا کے نہیں دیتے، وہ اس طرح کے ہیڈ ورکس نہیں بناتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، ہم پہ ٹیکس لگاتے ہیں، ظلم کے ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ ہماری آج حالت ہے کہ ہم ہر سال ڈوب جاتے ہیں۔ کبھی کوئی دریا میں آ کے ڈبو جاتا ہے، کبھی کوئی آ کے دریا ڈوب جاتا ہے، اور بعد میں بکواس کرتے ہیں کہ انڈیا کی آبی جہریت۔ بھائی دریا سندھ تو آپ لوگوں کا ہے، اس میں کس کی جہریت ہے؟ وہاں تو آپ لوگ کچھ کر نہیں سکے، اور اس کچر خانی سسٹم کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ مطالعہ پاکستان ہمارا جھوٹا ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ جھوٹا ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ عربی کا نظام دیکھ لیں، یعنی مسجدوں کے اندر مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے نظام تعلیم، اور وہ جو آپ کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے نظام تعلیم، دونوں نظام تعلیم انگریز نے بنائے ہیں، اور اس نظام تعلیم کی وجہ سے آج ہم کتنا پیچھے ہیں۔ ہم مذہبی طور پر پیچھے ہیں، ہم اب اسکول کے سسٹم سے بھی پیچھے ہیں۔ آج مذہبی لوگوں سے پوچھا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے نظام دریا کے نظام سیٹ کیے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ لیکن ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ زلیخا نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو یہ ان کو فرفر آتا ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ قرآن کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتے، اپنے قرآن کو بھی آج ہم نے رٹا لگا کے ہم سمجھ گئے کہ ہم 10-15 لوگوں کو آگے لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے کیسے ممکن ہے سر؟ اس لیے دوبارہ سے میں بتا دوں، معذرت میں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا کہ کوئی اور ٹاپک پہ چلا جائے گا، لیکن امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نظام، انگریز کے نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,15,000، ہیڈ سلمان کے مقام پر 1,17,000، ہیڈ اسلام کے مقام پر جو ہے 1.5 لاکھ کیوسک پانی پہنچنے والا ہے۔ 80,000 کیوسک پانی جو ہے وہ اصل ہیڈ سائفن کے مقام پر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہاولپور کے مقام پر 60-65 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ سر یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ نظام کو سمجھیں اور پھر جو ہے آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اس ظالمانہ نظام سے آپ لوگوں کو بچائے جس نے خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔